أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، دست بو جہل میں کنکری نے کیا، وصف شاہ ہدا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھا یا یہ فتنہ نیا ہے، نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، کفر نے
چاند شب ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شر سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں رحمت کی گھٹائیں پھیل گئی افلاک کے گنبد گنبد پر رحمت کی گھٹائیں پھیل گئی افلاک کے گنبد گنبد پر وحدت کی تجلی بوند گئی آفاق کے سینہ زاروں میں وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ہم حق کے علم برداروں کا ہے اب بھی نرالا ٹھاٹ وہی ہم حق کے علم برداروں کا ہے اب بھی نرالا ٹھاٹ وہی بادل کی گرج تکبیروں میں بجلی کی چمک تلواروں میں وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں تمنا
مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریاء دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریاء دیکھو وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریاء دیکھو وہ جن کی برکتوں سے اب بالا بسط عالم میں وہ جن کی برکتوں سے اب بالا بسط عالم میں تمنا قلب مضطر کی وہ دعوے بے بہا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریاء دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریاء دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے ملک بلکہ عالم اسلام کی ایک نمایاں بزرگ شخصیت اور ہمارے اکابرین میں ایک عظیم شخصیت مفسر قرآن شیخ التفسیر تصوف کے امام حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام سے ہر شخص ہر طالب علم واقف ہے حضرت کی خدمات سے حضرت کے مقام سے تو حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت کے جو فرزند اور جانشین تھے حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد بہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے الحمدللہ حضرت کی ہم نے زیارت بھی کی تھی جامعہ بنوری ٹاؤن میں تو یہ حضرت کے فرزند ہے جو تشریف لائے ہیں حضرت مولانا صاحبزادہ عبدالرحمن بہلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت شاید عمر کے اعتبار سے تو کم ہو لیکن نسبت کے اعتبار سے انتہائی ایک مضبوط
اور اونچا مقام رکھتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ کم عمری میں اللہ پاک نے حضرت مولانا صاحب کو ایک نسبت سے اور ایک مقام سے نوازا ہے، اور خصوصاً ان کے جو والد صاحب حضرت مولانا عزیز احمد بہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمت کی اور حضرت کو ان پر بڑا اعتماد تھا. اسی طرح ہمارے ملک کی ایک عظیم شخصیت اور روحانی شخصیت حضرت مولانا مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم جامعہ عبیدیہ فیصل آباد والے، بڑے طلباء واقف ہیں حضرت سے، ان کی سند حدیث بھی عالی ہے، حضرت کی صحبت میں کئی سال رہے ہیں، ان سے شرف تلمذ بھی ہے، حضرت سے تصوف کے اسباق بھی پڑھے، حضرت کی زیر تربیت رہے، زیر سایہ رہے. تو بہرحال بڑوں کی دعاؤں نے، بڑوں کی توجہات نے کم عمری میں ایک نمایاں اور بلند مقام تک پہنچایا ہے. تشریف لائے حضرت، شفقت فرمائی، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنی طرف سے اور اپنے بھائی برادرم مفتی محمد خالد عباسی صاحب، ادارے کے تمام اساتذہ اور طلباء کی طرف سے حضرت کو خیر مقدم کہتا ہوں، ترحیبی کلمات کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا. اسی طرح حضرت کے ساتھ جو حضرت کے میزبان ہیں اور میں ان کا نہایت مشکور ہوں، ملک کی ممتاز شخصیت اور بڑے قرہ میں ہیں، اللہ پاک نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا اور قرآن کی بڑی خدمت کی ہے. حضرت مولانا قاری محمد لقمان قادری صاحب دامت برکاتہم جو حضرت کے میزبان بھی ہے، اور خود حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم نے بڑے بڑے اکابرین اور بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب حضرت کو یہاں لائے ہیں، خود بھی تشریف لائے. انشاءاللہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم تلاوت سے آغاز فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا اور دعا ہوگی. تمام طلبہ نہایت توجہ کے ساتھ تلاوت اور پھر بیان سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها
وله الجوار المنشآت في البحر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. تمام طلباء سے درخواست ہے پوری توجہ اور طلب کے ساتھ ادب کے ساتھ حضرت کی باتیں سنیں، چونکہ وقت بہت کم ہے. انشاءاللہ حضرت کی بڑی قیمتی باتیں ہیں. طلباء پوری توجہ کے ساتھ صرف توجہ اس طرف رکھیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ایک روح. جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اور ہمیں اس میں فکر ہوتی ہے کہ یہ بیماری ہماری ختم ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، پوری دولت لگانی پڑ جائے ہم لگا دیتے ہیں کہ ہم ظاہری شفا یاب ہو جائیں. لیکن جو روحانی مرض ہوتا ہے ہمیں اس کی طرف فکر نہیں ہوتی. افسوس ہے کہ آج خواص علماء
بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، لیکن روحانی مرض کی جو شناس ہوتی ہے وہ اولیاء اللہ کے پاس جانے سے ہوتی ہے۔ وہ اولیاء اللہ جو رنگ ریز ہوں، جو ایک ہی نظر سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس روحانی مرض میں مبتلا ہے۔ روحانی مرض والا، اس کا پتہ جو چلتا ہے روحانی مرض کا، وہ قبر میں جا کے پتہ چلے گا اس کا۔ یہ بہت موذی مرض ہے۔ ایک حکیم صاحب سے پوچھا گیا، کوئی ایسی مرض ہے جس کا علاج نہ ہو؟ وہ فرمانے لگے کہ جس مریض کو اس کی مرض کا علم نہ ہو، جس مریض کو اس کی مرض کا علم نہ ہو، سب سے بڑی مہلک مرض یہی ہے۔ روحانی مرض کا ابتدا اس دنیا سے ہوتی ہے، لیکن وہ معلوم نہیں ہوتی انسان کو۔ قبر میں جا کر اس کا علم ہوتا ہے، اور آخرت میں وہ روحانی مریض کو تڑپا دیتی ہے۔ روحانی مریض گو جنت میں بھی چلا جائے، لیکن وہاں مراتب تک رسائی یہ ناممکن ہے۔ یہ اتنی مہلک مرض ہے۔ آج ہمیں اس چیز کی فکر نہیں، احساس نہیں۔ علماء، آپ مجھ سے زیادہ علم والے یہاں بیٹھے ہیں، میں تو ایک طالب ہوں، بالکل کم عقل ہوں، کم سمجھ ہوں۔ پورا دن ہم قرآن پڑھیں، شام کے وقت ہماری ایک نظر غلط جگہ پر چلی جائے، پورا دن کی عبادت راکھ ختم۔ پوری رات ہم عبادت کریں، دن کے وقت ہمارے دل میں برا خیال آ جائے، اس کی طرف مائل ہو جائیں، سب کچھ ختم۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر پہ، ایسے مدرسے میں ہمیں پڑھنے کی سعادت بخشی، جو مدرسے کے ساتھ ساتھ خانقاہ بھی ہے، روحانی علاج گاہ ہے۔ ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اور ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کو اپنی امراض بتائیں کہ میرے اندر تکبر کا مرض ہے، میرے اندر حسد کا مرض ہے، بغض کا مرض ہے، یہ مرض ہے، یہ گناہ میرے اندر ہے۔ جب تک اپنے امراض کو اپنے شیخ کے آگے نہ بتایا جائے، اس وقت تک علاج ناممکن ہے۔ ظاہری تکلیف ہوتی ہے، ہم ہر چیز کھول کر حکماء، ڈاکٹروں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن جو اصل تکلیف ہے، روحانی امراض، ہمیں اس طرف کوئی فکر نہیں۔ اولیاء اللہ کے سے نسبت جوڑنا، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونا، اس کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہوتا ہے صحبت۔ صحبت کے ساتھ ساتھ جو وہ بتائیں اس پر عمل کریں، ذکر اذکار کی پابندی کریں۔ پھر ہر دن چند دن فکس کر لیں، ہر 3 دن بعد اپنی کیفیات کو بتائیں کہ آپ نے مجھے یہ ذکر بتایا تو میں اس ذکر کو یہ کرتا ہوں، تو یہ میری کیفیات ہیں، لیکن ابھی بھی میرے اندر یہ مرض اندر باقی ہے۔ جب بندہ اپنے امراض کو اپنے مشائخ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے، اس کے بعد اس کی صحیح اصلاح کی تجویز فرماتے ہیں مشائخ۔
وگرنہ ایسے اصلاح ناممکن ہے۔ شیخ کی توجہات بھی ہوتی ہیں، لیکن جب تک مریض کو فکر نہ ہو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں، علاج تجویز کر دیں گے، آگے ہم اس پر عمل نہ کریں کوئی فائدہ نہیں، دوائیاں نہ کھائیں کوئی فائدہ نہیں، مشائخ کے بتائے ہوئے اذکار کی وہ تلقین بھی کریں، آگے ہم اس پر عمل نہ کریں، بہت بڑا خسارہ ہے۔ آج خصوصاً ابا جی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، عام انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، عام انسان کے ساتھ، جو طالب علم ہو اس کے ساتھ 10 شیطان ہوتے ہیں۔ اس کو اس دین سے دوری کی طرف اس کے دل میں گمان ڈالیں گے، ایسا کر لو، جو ذکر بتایا کہ ابھی سو جاؤ، رات کو اٹھنا تہجد میں اس وقت ذکر کر لینا، لیکن تہجد میں اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ہر وہ اس عمل کی طرف لے کے جاتے ہیں جو محرومیت کا سبب ہے۔ ہمیں ہر قدم دیکھ کر چلنا ہے۔ ہم دیندار لوگ ہیں، قرآن والے ہیں، احادیث والے ہیں، کہ ہمارا ہر قدم ایسا ہو کہ ہمارے دل میں یہ ہو کہ میں قرآن والا ہوں۔ جب ہمارے دل میں یہ چیز آ جائے گی پھر ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے، پھر یہ آنکھ پاک ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک بھی غیر محرم کو جان بوجھ کر دیکھ لے، ایک نظر بھی غیر محرم کی طرف ڈال دے، 80 سال کی عبادت بھی راکھ ہو جاتی ہے۔ اصل جو ہماری تربیت ہے وہ یہی دن ہے تربیت کے۔ اگر ہم اب سے محنت کر لیں، اپنے باطن کی طرف توجہ کر لیں، اپنے دل کو پاک کر لیں روحانی امراض سے، یہی چیز ہمارے آخر تک جائے گی۔ وگرنہ یہ جو علم ہے یہ تکبر کا نام ہے۔ میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں قاری ہوں، یہ تکبر ہے۔ میں کا لفظ آیا نہیں، امراض روحانیہ کا جو سب سے اوپر والا درجہ ہے وہ یہی میں ہے، یہی میں ہے۔ جب تک ہمارے اندر سے یہ میں نہیں مٹے گی اس وقت تک ہم اس سلوک میں طے نہیں کر سکیں گے۔ یہ سلوک ہمارے دادا جان حضرت شیخ بہلوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، عاجزی اور انکساری والی زندگی گزارو، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھو۔ تمام سلاسل میں یہی میں کو مٹانے کی محنت ہوتی ہے، یہی میں مٹ جائے۔ حضرت بہلوی نور اللہ مرکزہ نے زندگی میں کبھی بھی میں کا لفظ آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوا، زندگی میں۔ ایک شخص آئے، انہوں نے عرض کیا، سائیں وہ کون سے ایک ایسا مرض ہے جس سے آدمی انسان اس روحانیت میں ترقی نہ کر سکے، جو رکاوٹ بنے، وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نماز کے بعد جواب دوں گا۔ نماز پڑھانے کے بعد فرمایا، بھائی کس نے سوال کیا تھا؟ تو وہ ساتھی نے کہا، سائیں میں نے۔ فرمایا یہی، جب یہ چیز ہمارے اندر سے نکل جائے گی تب ہم اس روحانیت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھیں گے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، جتنا ذکر کر لیں، جتنا فیوزات محسوس ہوں، انوارات محسوس ہوں، وہ حقیقی انوارات فیوزات نہیں ہیں۔ ایک شخص آیا حضرت کی خدمت میں، فرمایا، سائیں میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک صحرا میں کھڑا ہوں، وہاں ایک بیر کا درخت ہے،
اور وہ نیچے بیر گرے ہوئے ہیں اور میں نے وہاں چن کے کھا رہا ہوں اس کو، اور آواز آتی ہے کہ او فلانا تو کتب بن گیا، بڑا خوش ہو کے وہ خواب سنا رہا ہو، او فلانا تو کتب بن گیا۔ صحیح میں نے ایک خواب دیکھا، فرمایا چوری کے بیر کھا رہے اور آواز آ رہی ہے میں کتب بن گیا۔ فرمایا وہ بیر صحیح وہ نیچے گرے، فرمایا جو نیچے گرے ہوئے تھے کیا وہ تمہارے تھے؟ تھوڑا سا انوارات ذکر کرنے سے محسوس ہوئے نا، کتب کی بات آ جاتی ہے تمہارے اندر۔ تھوڑا سا ذکر کرنے سے انوارات محسوس ہوں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں ذاکر بن گیا، مجھ سے تہجد اب نصیب ہو گئی ہے، تو دل میں دوسرے کے بارے میں حقارت آ جاتی ہے کہ یہ مجھ سے کم تر ہے۔ جب تک ہمارے اندر اپنے آپ کو ہم حقیر نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اس روحانیت میں ہم قدم نہیں رکھ سکتے۔ سب سے اول میں کو مٹانا، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، اس کے بعد پھر ترقی ہی ترقی ہے۔ پھر جو مشائخ بتائیں اس پر عمل کریں، اس پر اپنی زندگی کو گزار دیں۔ اللہ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت عظیم جگہ ہے میرے لیے، یہ سعادت ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ مجھے اس عظیم جگہ کے فیوزات انوارات نصیب فرمائے، اور آپ حضرات تو خوش نصیب ہیں کہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ مزید آپ کو اس عظیم در کے اور اس عباسی خاندان کے فیوزات سے آپ کو مستفیض فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دادا جان حضرت شیخ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا قریبی تعلق تھا، بڑا قریبی تعلق تھا۔ ایک کافی واقعات ہیں، لیکن آپ حضرات کا گھر جانے کا وقت تھا تو ہم اس میں حائل ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 منٹ مراقبہ کر لیتے ہیں، اپنی نظر کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، ہمارا ظاہر باطن اللہ کے انوارات سے روشن ہو رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک صحتک وعفتک وحسن الخلق۔ یا اللہ ہمیں بخش، ہمارے والدین کو بخش،
ہمارے سب مشائخ کو بخش، ہمارے سب اساتذہ کو بخش، یا حاضرین مجلس کو بخش، ان کے آباء و اجداد کو بخش۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارا ظاہر بھی پاک فرما، ہمارا باطن بھی پاک فرما۔ یا اللہ ہمیں حقیقی راہ علم نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر اس عمل سے بچا جو علم کی محرومیت کا سبب بنے۔ یا اللہ ہمیں ہر وہ عمل نصیب فرما جو تیری محبت کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ ہمیں ادب والی زندگی نصیب فرما، ادب والا علم نصیب فرما، بے ادبی سے بچا۔ العلم کلہ ادب، یا اللہ اس کی ہمیں پہچان نصیب فرما، ہمیں اسی کے فیوزات نصیب فرما، اس کا پرتاؤ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس خانقاہ کا فیض پورے عالم تک پھیلا۔ یا اللہ ہم سب کو ان اولیاء اللہ سے فیض یاب فرما۔ یا اللہ ان کی توجہات سے مستفیض فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارا یہاں آنا نہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمارا آنا قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جسمانی امراض سے محفوظ فرما، باطنی امراض سے محفوظ فرما، باطنی امراض کی شناس نصیب فرما، باطنی امراض کی پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگے ہے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے دارین میں ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔